آگے اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، لیکن اللہ تعالیٰ گلہ فرماتے ہیں کہ تم میں شکر کرنے والے، نصیحت پکڑنے والے وہ تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ، ہم خود اس کا جائزہ لے لیں۔ ہمارے اس مسجد میں 2,500 سے 3,000 کا مجمع ہوتا ہے جمعے میں، اور وہ اکثر ان میں سے یہ واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں عمل، خوشی ہوتی ہے۔ جیسے وہ ماشاءاللہ مجھے ملک صاحب نے ایک دن بات کہی کہ آپ نے فلاں بات کہی تھی، تو اس وقت سے اب تک میں ماشاءاللہ اس پر عمل کرتا ہوں۔ جب بھی وہ موقع آتا ہے آپ کی بات وہ ذہن میں آتی ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں، میرا دل خوش ہوا الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایسا مزاج تھا کہ جب وہ بات سنتے عمل کرنے میں دیر نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اگر اس میں 2 باتیں نہ ہوں، یعنی وہ موجود نہیں تھے وہ صحابی، کسی اور کے سامنے آپ نے فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اگر اس میں 2 باتیں نہ ہوں، ایک اس کی لنگی ٹخنوں سے نیچی لٹکی رہتی ہے اور دوسرا اس کے بال بہت بڑھ گئے ہیں۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، فوراً ود ان نو ٹائم کینچی سے بال کانوں کی لو تک کاٹ دیے۔ یہ یاد رکھیں، بالوں کی سنت، یہاں درمیان میں بات آ گئی، بالوں کی سنت کان کی لو سے دوسری لو تک سیدھے کاٹ دینا، پھر بے شک بڑھ جائیں پھر یہاں سے کاٹ دیں۔ ہمارے تو نائی بھی اسلامی کٹ نہیں جانتے، فیشن، وہاں تصویریں لگی ہوتی ہیں، کون سا فیشن؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پسند نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انگریزی سٹائل۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، کتنے ہم میں سے جو حجام کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مجھے اسلامی کٹ، میرے بال کٹنگ کرنا، اس کی کینچی، اس کا کنگا انگریزی بال پر چلتا ہے، یہ ہم نے چلوایا ہے، اسے تو پیسہ کمانا ہے۔ تو ان صحابی نے بس فوراً سے پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے بارے میں، فوراً بالوں کو کاٹ دیا اور اپنی لنگی نصف پنڈلی تک اوپر کر لی، نصف پنڈلی تک، اس کو کہتے ہیں عمل کرنا۔ ایک صحابی کو فرمایا کسم کے رنگ میں رنگی ہوئی چادر اوڑی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا یہ رنگ مردوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ بس ناگواری محسوس ہوئی، اٹھے فوراً گئے گھر، آگ جلی ہوئی تھی، تندور جلا ہوا تھا روٹیوں کے لیے، چادر اتاری اور اس تندور کے اندر پھینک کر جلا دی۔ دوسرے موقع پہ حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر کیا ہوئی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، میں نے جا کر جلا دی۔ فرمایا عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ دے دی، عورتوں کے پہننے میں تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن محبوب کی ناراضگی لمحہ بھر کے لیے بھی گوارا نہیں تھی۔ ہم بھی عاشق بنتے ہیں۔ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ایک صحابی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پہن رکھی ہے، تو انگی سونے کی ہوگی، انہوں نے اتار کر پھینک دی۔ اسی وقت کسی نے کہا اٹھا لو، عورتوں کے پہننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا جس چیز کو اللہ کے نبی نے آگ فرمایا وہ آگ ہی ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا اسے، یہ آگ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو عاجزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے مٹ جانا، دوسروں کی خدمت کرنے کو کوئی آر نہ سمجھنا، یہاں تک کہ اللہ والے تو جوتیاں سیدھی کرنے کو بھی آر نہیں سمجھتے، بیت الخلاء کی صفائی کرنے کو بھی کوئی آر نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر کتنے ہم میں سے جو اپنا واش روم خود صاف کرتے ہیں، گند ہم خود کرتے ہیں اور صفائی کرے کام والی۔ اپنی آفیسز کی کتنے ہم میں سے جو صفائی کرنے کو آر نہیں سمجھتے، خود صفائی کر لیتے ہیں اور کوئی اس میں آر محسوس نہیں کرتے۔ اپنی دکان کی صفائی خود کر لینا، نہ جی ملازم کے ہوتے ہوئے ہم کیوں کریں؟ گھر میں چھوٹے چھوٹے کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چھوٹے چھوٹے کام خود فرما لیا کرتے، جوتی خود گانٹھ لیا کرتے تھے، آٹا گوندھ دیتے تھے، بکری کا دودھ نکال دیتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے گھر میں۔ اللہ اکبر، جو عورتوں کے کام ہیں عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں، خود کام کر دیا کرتے تھے، غلاموں کے کام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک باندی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی کہ میرا فلاں کام کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے جاتے تھے اور جا کر اس کا کام کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔